अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, वो जुमा जिसकी बड़ी अहमियत, फजीलत और क़द्र व कीमत बताई गई है और कोई नहीं, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कुरान हकीम फुरक़ान मजीद में, ए ईमान वालों, जब जुमा का दिन जुमा की नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र यानी जुमा और नमाज की तरफ तेज़ी से चल पड़ो और ख़रीद व फ़रोख्त यानी कारोबार छोड़ दो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। तो अब कोई दूसरा सवाल ही पैदा नहीं होता। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का हुक्म दे देता है तो उसकी अहमियत और क़द्र व कीमत करोड़ों गुना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ कुरान के साथ साथ यानी कि जुमे की अहमियत और फजीलत के हवाले से बाज़ अहादीस भी मौजूद है। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, आजकल ये जो वायरस फैला हुआ है, इसके बगैर, इसके तस्करे के बगैर किसी चीज़ का मसलन आजकल तस्करा नहीं हो रहा है। कोई भी तस्करा करें, कोई भी गुफ्तगू हो तो वो कहते हैं ना, टूट जाता है सिलसिला तकल्लुम का। तो ये कहीं ना कहीं कोरोना ऊद कर आता है इस सिलसिले में। मैंने एक शेर लिखा कि मुश्किलों से क्या शिकवा, अपनी कुछ ख़ता भी है, मौसम वबा है ये, मौसम सज़ा भी है। जिसके ख़्याल में जो बात आई उसने कही कि ये जो मसाइल पैदा हुए हैं, किसी ने कहा खुदा नाराज़ कर बैठे। हमारे दरीना दोस्त खालिद महमूद बहुत अच्छे नातख़्वाह हैं और जुनैद जमशेद के बहुत ही करीबी साथी बल्कि उनके शागिर्द हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरती से ये नज़्म पढ़ी, खुदा नाराज़ कर बैठे। अल्लाह ताला तो बहुत रहीम व करीम है, लेकिन जब बातें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं रस्सी को पकड़ता ज़रूर है, वरना रस्सी वो दराज रखता है। लेकिन हम सोचते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं। नमाज जुमा जिसकी फ़जीलत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कह रहा है, लेकिन इस वबा के मौसम में वो नमाज भी रोक दी गई। पाकिस्तान में इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया और लोगों ने अपने अपने हिसाब से ख़यालात का इजहार किया और मुश्किलात भी पेश आई। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हम अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे कानून की बालादस्ती है। यहाँ जो चीज़ का ऑर्डर हो जाए तो उस पर अमल करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत हाल देखने में नहीं आई और उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। और लेकिन यहाँ अमेरिका के अंदर सूरत हाल ऐसी रही कि लोगों ने बहुत एहतियात की और 3 महीने हम मसाजिद नहीं जा सके। 3 महीने के बाद 12 जुमे के बाद जब मैं नमाज़ पढ़ने गया अपने इलाके की मस्जिद में, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत रोना आया अपनी बेबसी पर, इंसान की बेबसी पर कि इंसान कुछ नहीं है। हम बहुत तुरम खान बनते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस ताकत का नहीं सोचते जो सबसे बड़ी है। तो इंसान कुछ नहीं है, सोचने की बात है। अब मसाजिद में नमाज की इजाज़त दी गई है, लेकिन आपको एक अदद मास्क के साथ, मैं भी ये मास्क पहनता हूँ, जा नमाज आप अपनी लेकर जाएंगे और मस्जिद के अंदर, अभी मैं जब मस्जिद में पहुँचूँगा तो आप वहाँ देखेंगे कि 6-6 फीट के फासलों से नंबर लगाए गए हैं जहाँ आप अपनी जा नमाज बिठा कर वहाँ बैठेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। ज़्यादा लोगों की इजाज़त नहीं है। पहले शुरू में 15 लोग हुए, 15 से 20, 20 से 25। तो अब उसी हिसाब से कोई बड़ी मस्जिद है यहाँ पे, कोई छोटी मस्जिद है। हमारी एक मस्जिद की कहानी है, वो भी मैं अभी आपको रास्ते में चलते हुए बताऊँगा। तो उसको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा है मस्जिद के अंदर और 3 नमाज़ें हो रही हैं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है ताकि उतने ही लोग आएँ जितनों की वहाँ पर गुंजाइश है। पहली नमाज़ होती है ब्रदर जवाद जो कि हमारे इमाम है वो पढ़वाते हैं। मुझे हमेशा रजिस्ट्रेशन जो है वो दूसरी नमाज़ की मिलती है, 1 बजे वाली नहीं मिलती। तो आइए चलते हैं उस जानिब जहाँ पर नमाज का सिलसिला होगा, यानी कि मस्जिद में। बेल्ट बांधना बहुत ज़रूरी है। इसकी भी अहमियत बता दूं कि यहाँ पर अक्सर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था अपना बास्केटबॉल का, जिसे अभी पहले ही साल कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन एक हादसे का शिकार हो गया और इतना बुरा हादसा हुआ कि उसकी सारी हड्डियाँ टूट गई। उसके बाद अपना एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे बचाव का जो अमल हुआ वो इस बेल्ट की वजह से हुआ। आपका सीना, आपका हार्ट अगर डैमेज हो जाए तो फिर बहुत से मसाइल होते हैं, तो ये बेल्ट आपको प्रोटेक्ट करती है। तो मैंने भी बांध ली है
عادت سی پڑ گئی. میں پاکستان جاتا ہوں تو اکثر لیفٹ اور رائٹ ڈرائیونگ کا بھی مسئلہ ہے, تو میں اکثر آگے اب میں نہیں بیٹھتا ہوں پاکستان میں, کیونکہ میں اب 30 سال سے یہاں پر یہ گاڑی اپنی چلاتا رہتا ہوں. تو اس میں آگے بیٹھ کر پاکستان میں مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا ہوں, اس لیے میں زیادہ تر پیچھے بیٹھتا ہوں. تو یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ کا بھی سلسلہ ہے. تو آئیے چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. یہ جو مسجد ہے اس کی بھی ایک طویل داستان ہے. جس جگہ پہ ابھی ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یہ ایک جگہ پہلے کرائے پہ لی گئی تھی, پھر خرید لی گئی, اور اس کے بعد کافی کوشش کی گئی کہ کسی بڑی جگہ چلے جائیں, کیونکہ اب کمیونٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. خاصی بڑی تعداد میں اب لوگ یہاں پہ موجود ہیں. دوسرے آج کل تھوڑے سے حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسائل بھی ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو باہر ایک چرچ دکھاتا ہوں. اس کو بھی ہم نے خریدنے کی کوشش کی تھی, لیکن کچھ مسائل ایسے آ گئے کہ اس کو ہم, یہاں پہ یہ چرچ ہے اور اس کو ہم نے لینے کی کوشش کی تھی, لیکن اس میں کچھ ایسے ٹیکنیکل مسائل آئے کہ یہ عمارت خریدی نہیں جا سکی. بیگننگ میں تو جو ہماری مسجد کے امام ہیں برادر جواد, انہوں نے اور میں نے مل کر ایک ہم نے کوشش کی تھی فنڈ ریزنگ کی, اور شاہ نواز ریسٹورانٹ میں آج سے کئی سال پہلے, اور الحمدللہ $1.5 لاکھ ہم نے جمع بھی کیا برادر جواد نے اور میں نے مل کر. جو ہماری کمیونٹی آئی تھی انہوں نے ہمیں اتنے احتیاط دیے, لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ ایک دوسرا گروپ بھی تھا یہاں پر, اور کوئی میں کسی کا تنقید نہیں کرنا چاہ رہا, تو وہ بہرحال وہ پیسے لے کر الگ ہوئے اور ایک دوسری جگہ انہوں نے ایک مسجد بنا دی. لیکن اس علاقے کے لوگ, اس علاقے کے مکین وہ منتظر ہی رہے کہ ان کو بھی کوئی جگہ بنانی ہے. اور اب ماشاءاللہ اچھا خاصا پیسہ ہے, لیکن کوئی ایسی مناسب جگہ نہیں مل رہی. اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ حالات اور واقعات کچھ اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ یہاں پر بہت سے مسائل ہیں. اگر آپ کوئی ایسی عمارت کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ چرچ, بنا بنایا چرچ آپ خرید سکتے ہیں, اور چرچ میں آپ کو ان تمام مسائل سے نبردآزمہ نہیں ہونا پڑتا جو دوسری عمارت میں اسلامک سینٹر یا مسجد بنانے کے سلسلے میں سٹی کی طرف سے ہوتی ہے. کیونکہ چرچ میں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور مسجد میں بھی ایک ہی پرپس ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ آسانی سے کنورٹ ہو جاتا ہے. اس وقت میں راستے میں ہوں مسجد کے, اور یہ خوبصورت وادیاں ہیں اس علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں اور جہاں ہماری مسجد ہے. آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں. اسے پھر میں کہوں گا کہ ٹھنڈی سڑک کا آپ نام دے سکتے ہیں. بارش ہو رہی ہے آج کافی دن کے بعد, بڑی سارا دن بارش ہے, تو بارش کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ کا سلسلہ بھی ہے. یہ بہت ہی خوبصورت سی وادیاں ہیں اس علاقے میں رہتا ہوں, اور شہر سے کوئی میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ 50 منٹ کے فاصلے پر ہے. بہت پتلی سی سڑک ہے لیکن 2 رویا ہے. یہ لگتا آپ کو جنگل سا ہے, لیکن اس جنگل میں بھی سب جگہ آبادی ہے. یہ آپ گھر دیکھ رہے ہوں گے ادھر سائڈ پہ بنے ہوئے, ادھر اس طرف بھی کہیں پارک ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں فارم ہاؤسز ہیں, اور ایک جگہ تو ایسا بھی آئے گا جو کہ میں آپ کو خاص طور پہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جہاں پر سڑک اتنی اوپر نیچے ہے, کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ پہاڑی علاقے ہیں زیادہ تر. تو ایک جگہ تو ایسے سڑک نیچے اترنی ہے جیسے آپ مری میں. عام دنوں میں بھی جب سورج نکلا ہوتا ہے تب بھی ان سڑکوں کے اوپر سایہ ہوتا ہے, کیونکہ درخت اتنے گھنے ہیں یہاں پر. جہاں ایک بہت ڈر ہوتا ہے کہ ہرن جو ہوتے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں ان علاقوں میں, اور خاص طور پہ رات کے وقت ان کو جب نکلتے ہیں تو اگر کوئی گاڑی اچانک آئے تو بہت خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اور یہ میں دعا کر کے اکثر و بیشتر چلتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اس حادثے سے کہ کسی ہرن کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو. اب وہ مقام آ رہا ہے, او مائی گڈنس, یہ تو اچھا آگے سے وہ راستہ ہی بند ہے جہاں مجھے جانا ہے. کوئی آگے کام ہو رہا ہے, سڑک بند ہے, کوئی درخت وغیرہ کا مسئلہ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک اور بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی شدید بارش ہو رہی ہے اس وقت باہر, لیکن جو یہاں کا یہ بجلی ٹھیک کرنے والا محکمے کے لوگ ہیں, یہ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں مسجد میں, اور انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے.
کیونکہ بات خطرناک ہے، اسی لیے راستہ بند ہوا ہے، ورنہ پولیس کوئی نہ کوئی راستہ تھوڑا بہت بنا دیتی ہے، لیکن کوئی صورتحال زیادہ گمبھیر ہے، اس لیے سے یہ صورتحال میرے خیال سے ہوئی ہے۔ اب امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا لوگ آباد ہیں، اور ہر علاقے میں مسلمان الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ اتنی بلکھاتی سڑک ہے کہ بہت، اگر آپ توجہ نہیں دیں گے بہت زیادہ، تو اس لیے میں کم سے کم بول رہا ہوں یہاں پر، اور کوشش کر رہا ہوں کہ توجہ اپنی ڈرائیونگ پہ رکھوں، ورنہ کیونکہ مسائل ہوتے ہیں تھوڑے سے۔ وہاں سے مجھے رائٹ ٹرن لینا ہے، پھر ایک مین ہائی وے پہ جا کر وہاں پہ مسجد ہے، جہاں ایک چھوٹا سا ریور ہے جو پیچھے پانی بہہ رہا ہے، درختوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ ابھی ایک اسکول یہاں پر آ رہا ہے، خاصا بڑا سا اسکول ہے، یہ وہ مڈل اسکول ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے، ایک عمارت ہے، اس میں 2 بڑے بڑے ہال کرائے پہ لیے گئے تھے پہلے، اور آج یہ مسجد کی ملکیت ہے، اور اس کی اچھی خاصی قیمت ہے۔ بہت خوبصورت سی ہری بھری وادیوں کے بیچ میں یہ علاقہ ہے۔ لے کر آئے شب اللہ عرش پہ بلوایا، قربت کا شرف ان کو بخشا۔ السلام علیکم ورحمۃ فمحمدنا هو سیدنا۔ تو چلیے اب واپسی کا سفر ہے اور گھر کی جانب ہے، تو آج کے اس ویڈیو کو اب یہیں ختم کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ یہ جو موسم وبا ہے، جو کہ موسم سزا بھی ہے، اس سے اب ہمیں نجات ملے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ پھر سے ویسے ہی پھول کھلنے لگیں، صحت و تندرستی کے اور مسائل سے دور کے جو کبھی پہلے تھے۔ اجازت دیجیے، اگلے کسی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، چلتے چلتے ایک بات کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اس چینل کو، تو تاکہ ہم اور جوش و جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ تو پلیز یہی آپ سے درخواست ہے۔ خدا حافظ، انٹل فار نیکسٹ ویڈیو۔